السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ یہ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ کون ہے؟ یہ گدھا ہے، اور یہ کیا ہے؟ شیر ہے۔ شیر کیا ہوتا ہے؟ جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اور آج جو ہم کہانی پڑھتے ہیں اس کا نام ہے بے وقوف گدھا۔ یہ گدھا دیکھیں، گدھا تو ہوتا ہی بے وقوف ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں آج کیا گدھے نے کیا کام کیا جو اس کو بے وقوف گدھا کہا گیا ہے۔ تو کہانی کا نام ہے بے وقوف گدھا۔ اچھے بچوں، اسی جنگل میں ایک گدھا رہا کرتا تھا۔ جنگل کے جانور اسے ڈنکو کے نام سے بلاتے تھے۔ ڈنکو اپنے آپ کو عقل مند اور چالاک سمجھتا تھا۔ ایک دن ڈنکو جنگل میں ہری بھری گھاس چار رہا تھا کہ اس کی نظر دور بیٹھے ایک شیر پر پڑی۔ شیر کو دیکھ کر ڈنکو خوف زدہ ہو گیا۔ ڈنکو وہاں سے بھاگنے کے لیے مڑا تو ایک دم اس کے ذہن میں دیکھتے ہیں کیا خیال آیا۔ ایک دم اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے تو شیر کو اب دیکھا ہے، مگر اس نے ابھی تک مجھ پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ یہ خیال ذہن میں آتے ہی ڈنکو نے ایک بار پھر شیر کی طرف دیکھا تو اسے علم ہوا کہ وہاں شیر نہیں بلکہ شیر کی کھال پڑی ہے۔ ڈنکو نے سوچا اگر میں یہ کھال اوڑھ لوں تو سب جانور مجھے جنگل کا بادشاہ سمجھنے لگیں گے، پھر یہاں صرف میرا حکم چلے گا اور میں یہاں چاہوں گا چرتا پھروں گا۔ یہ سوچ کر ڈنکو نے شیر کی کھال اوڑھ لی اور ادھر ادھر گھومنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس کی نظر ایک ہرن پر پڑی۔ ہرن ڈنکو کو دیکھتے ہی خوف زدہ ہو گیا اور بچاؤ بچاؤ کا شور مچاتا وہاں سے بھاگ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کا حوصلہ مزید بڑھ گیا، لہٰذا وہ غرور سے اکڑ کر آگے بڑھنے لگا۔ چند قدم چلنے کے بعد اس کا سامنا بھیڑیے سے ہو گیا۔ بھیڑیا درخت کے نیچے گہری نیند سو رہا تھا۔ اسے سوتا دیکھ کر ڈنکو کو شرارت سوجی۔ اس نے آگے بڑھ کر بھیڑیے کی دم زور سے کھینچی تو وہ بلبلاتا ہوا اٹھ بیٹھا، اور پھر جیسے ہی اس کی نظر ڈنکو پر پڑی تو وہ بھی اسے شیر سمجھ کر بھاگتا ہوا دور نکل گیا۔ بھیڑیے کو خوفزدہ دیکھ کر ڈنکو خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ اسی دوران ڈنکو کی ملاقات لومڑی سے ہو گئی۔ یہ لومڑی بھی ڈنکو کو شیر ہی سمجھتی تھی اور تھر تھر کانپتے ہوئے بولی، بادشاہ سلامت، آپ واپس لوٹ آئے۔ میں تو سمجھی تھی کہ آپ ابھی تک دوسرے جنگل کے بادشاہ کی قید میں ہیں۔ یقین کریں بادشاہ سلامت، آپ کے پکڑے جانے میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ آپ مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر لومڑی رونے لگی۔ ڈنکو کو شیر کی ہلاکت کی وجہ معلوم ہو چکی تھی، لیکن اسے مرنے والے شیر سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، لہٰذا اس نے لومڑی کو جانے کی اجازت دے دی۔ اب ڈنکو تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ اس کی راہ میں آنے والے تمام جانور خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ بھاگتے اور چھپتے جانوروں کو دیکھ کر ڈنکو کو ایک نئی شرارت سوجی۔ اس نے سوچا اگر وہ شیر کی طرح ایک دھاڑ بھی لگا دے تو جانور مزید ڈر جائیں گے۔ چنانچہ اس نے بلا سوچے سمجھے منہ اٹھا کر ڈھینچوں کرنا شروع کر دیا۔ جوش میں ڈنکو یہ بھی بھول گیا کہ وہ شیر کی طرح نہیں دھاڑ سکتا۔ ادھر جیسے ہی جانوروں نے ڈنکو کی آواز سنی وہ سارا ماجرا سمجھ گیا۔ اب انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ ڈنکو شیر کی کھال اوڑھ کر انہیں ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جانوروں کو اس پر بہت غصہ آیا۔ انہوں نے مل کر ڈنکو کی خوب مرمت کی، جس پر ڈنکو بہت شرمندہ ہوا۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ تو یہ دیکھیں گدھے نے شیر کی کھال پہنی، تو اب گدھا شیر تو نہیں نا بن سکتا۔ جب اس نے آواز نکالی تو وہ گدھے کی تھی، تو پھر سارے جانوروں نے اس کی کیا کی؟ خوب مرمت کی، یعنی کہ اس کو خوب مارا۔ ٹھیک ہے، تو اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ بھیس بدلنے سے سچائی نہیں چھپتی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی، اور اس کتاب کو اس میں یہ دونوں کہانیاں تھیں جو میں نے باری باری آپ کو سنائیں، اور اس کتاب کے آخر میں ذخیرہ الفاظ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ سٹوری بکس لیا کریں۔ آپ کو جب عیدی ملے گی تو آپ نے اپنی کچھ عیدی بچانی ہے، اور عیدی بچا کر آپ نے اسی طرح اپنی سٹوری بکس لینی ہے۔ ٹھیک ہے، سٹوری بک پڑھا کریں اور کہانیاں دوستوں کو سنایا کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔